کیا انہیں احساس کیسے ہوگا؟ بریلی کا تاشدار اس مسلمانوں نے واقعی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا، تب آج اسلام کی چمک ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے محسوس کر پا رہے ہیں۔ بدر کا وہ پہلا معرکہ جس میں مجاہدین اسلام شہید ہوئے، بہت سارے لوگوں کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور حکم دیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور زندہ ایسے کہ ایک مقام پر اور اللہ نے فرمایا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے مردہ کہنا تو بڑی بات، انہیں مردہ گمان بھی نہ کیا جائے، ان کے بارے میں خیال بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہے، ان کی زندگی کا حال یہ ہے۔ اللہ فرماتا پروردگار عالم انہیں اپنے قرب خاص میں اپنے پاس اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، اور اپنے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی عطا فرماتا۔ یہ شہیدوں کا حال ہے۔ دنیا میں ہزاروں ایسے شہداء آئے جن کے تعلق سے اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں نیوز چھپا، لوگوں نے مشاہدہ کیا، کسی کی قبر کو 200 سال کے بعد کھولا گیا، کسی کی قبر کو 300 سال کے بعد کھولا گیا، لیکن جب بھی کھولا گیا بندہ اپنی قبر سے ایسے تر و تازہ نکلا جیسے کہ ابھی چند گھنٹہ پہلے اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ بڑی مشہور روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی مزار مقدس مصر کے اندر دریائے نیل کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ جب 1000 سال کے بعد والی مصر کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ارشاد فرمایا اے والی مصر، دریائے نیل کے پانی بہت زور کے ساتھ تلاطم میں ہے، اور اس کے تلاطم کا حال یہ ہے کہ ہماری قبر تک اس کا پانی پہنچنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بغل میں سیدنا زبیر کی قبر ہے، ان کی بھی قبر میں پانی پہنچ رہا ہے، لہذا ہم دونوں کی قبروں کو یہاں سے نکال کر کسی مناسب مقام پر منتقل کر دیں۔ والی مصر نے خواب میں حکم سنا لیکن اس حکم کو بھول گیا۔ اگلے دن پھر یہ خواب اس کو آیا، پھر بھی اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ مصر کے بہت بڑے مفتی حضرت علامہ شیخ مفتی زبیر احمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکم ہوا کہ اے شیخ، تم ہم دونوں صحابیوں کی قبر کو دریائے نیل کے کنارے سے ہٹا کر کسی مناسب مقام پر منتقل کر دو، چونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت بڑی بات تھی۔ مفتی وقت نے اپنے فتاوے کو اکٹھا کیا اور دیگر مفتیان کرام سے مشورہ لیا کہ 2 عظیم الشان صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر کے حکم دیا ہے کہ ان کی قبروں کو منتقل کر دیا جائے، وہاں پانی آنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ مفتیان کرام نے مل کر ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں فتویٰ صادر کیا کہ ہاں، اگر صحابی خواب میں ارشاد فرما رہا ہے تو اس کے خواب کو سچ تصور کیا جائے گا، یقیناً ان کی قبر میں پانی آ رہا ہوگا، اس لیے تم ان کی قبر کو کھلواؤ اور جہاں کوئی بہتر مقام ہو ان کی قبر کو منتقل کروانے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں والی مصر کے پاس گئے۔ والی مصر کے پاس جب مفتی پہنچتا ہے، شیخ نے جا کر کے کہا اے والی مصر، تمہارے پاس کوئی حکم آیا ہے حضرت عبداللہ کی طرف سے؟ والی مصر کہتا ہے ہاں، حکم